السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 30 مئی 2025۔ تو آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں جیسا کہ انٹرنیشنل نیوز میں ہم آتے ہیں شروع میں ہی، کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے جو حالات ہیں وہ آج کل ٹھیک نہیں ہیں، کافی کشیدہ حالات جا رہے ہیں، اور ٹرمپ کو انڈیا پر بہت زیادہ غصہ ہے، اور وہ اس کے اوپر کسی بھی صورت آج کل کوئی بھی بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ اس نے اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی نکالا ہے، ان کے لوگوں کو بھی نکال رہا ہے اس کے اوپر۔ اس نے ہائی ٹیرف بھی کیا ہے، اور ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بھی بڑی سخت اور ٹائٹ کر دی ہے اس کنٹری کے ساتھ۔ اور جو انڈیا ہے وہ اسرائیل کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ اس کی سپورٹ لے رہا ہے۔ تو ٹرمپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہے، اور اس کے مودی نے بھی کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اپنی مرضی کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا، اس کی طبیعت میں بھی ایسا ہے، اور اس لیے وہ انڈیا سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہت سخت ناراض ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین دوسری نیوز میں یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر بمبنگ برابر کری جا رہا ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پر کر رہا ہے، وہ رک ہی نہیں رہا وہاں پر۔ ڈیلی بیسس پر وہ جو شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اور نتن یہو جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ میں بغیر انفارمیشن دیے ہوئے ایران پر اینی ٹائم میں اٹیک کر سکتا ہوں۔ لیکن ٹرمپ نے اس بات کو بہت زیادہ مائنڈ کیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کی اس کے ساتھ اچھی بات چیت ایران کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہماری 5th اس کے ساتھ 5 سیٹنگز ہو چکی ہیں، جو کافی حد تک سکسیسفل رہی ہیں اور پازیٹیو بات چیت ہوئی ہے، اس لیے تم انٹرفیئرنس مت کرو۔ لیکن نتن یہو جو ہے وہ باز نہیں آ رہا۔ اب ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے ایون کہ ہماری چھٹی جو ہے سیٹنگ اب متوقع ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے۔ ابھی اس کا وقت اور ٹائم اس نے ٹرمپ نے نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ ان کی چھٹی سٹنگ جو ہے ہونی ہے، اور اس میں طے پا جائے گا کہ ان کے نیوکلیر سسٹم، نیوکلیر پاور کے سلسلے میں دونوں کے درمیان میں کیا طے پاتا ہے۔ اور آج تو ایرانی جو ہیں خامنائی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنے کسی کو بھیجتا ہے یا ماہرین کو بھیجتا ہے اور ہمارے جو نیوکلیر تنصیبات ہیں اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے دل میں بھی سافٹ کارنر پیدا ہوا ہے امریکہ کے لیے۔ لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پر دیکھیں تو نتن یہو کہتا ہے کہ میں نے ہر صورت اپنی تیاری کر رہا ہوں، اور میں نے اینی ٹائم میں نے ایران کے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ یعنی کہ وہ ہر جگہ حملے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو بھارت کو بھی، انڈیا کو بھی تیار کر رہا ہے پاکستان پر سیکنڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے وار کی۔ لیکن جو امریکن ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف 7 آورس کا ٹائم لے گا نتن یہو، اور اس 7 گھنٹے میں یہ وداؤٹ انفارم کیے ہوئے یہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے کہ ہمارے بھی ایران کے ساتھ تعلقات پھر یہ خراب ہوں گے۔ یہ نتن یہو کے ساتھ کل بھی میں نے آپ کو نیوز میں بتایا تھا کہ ٹرمپ اس سے بھی ناراض ہوا ہے، اور ان کے درمیان بھی گرما گرمی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان میں ٹیلی فون کے اوپر۔ اور امریکہ پہلے وہ بہت خوش تھا نتن یہو سے، لیکن اب ٹرمپ اس سے بھی ناراض ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے معاملات میں نہ بولے، اور میں جو ایران کے ساتھ جس ٹائپ کی پر ڈیل کر رہا ہوں میں خود اس سے طے کر لوں گا۔ لیکن نتن یہو اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، اور وہ ہر طرف جو ہے وہ جنگ کے حالات پیدا کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ پھر امریکن یہ اس کی نیوز جو ہے وہ امریکن انٹیلیجنس نے بھی یہ دی ہے نتن یہو کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ایک فضائی حملہ بھی اس نے کیا، اس طرح اسرائیل کے جو جہاز تھے انہوں نے ایک حج کے سلسلے میں جہاز جا رہا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے فضائی حملہ کیا ہے۔ 4 فضائی حملے کیے ہیں۔ آپ کو میں اس کی ایک چھوٹی سی پکچر دکھا رہی ہوں، یہ آپ دیکھیے۔ یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ اسرائیل نے کیا کیا کہ اسرائیل کا عازمین حج کے لیے جو مختص مسافر طیارہ تھا اس کے اوپر فضائی حملہ اس نے کیا ہے، اور اس نے ٹوٹل آج صبح 4 فضائی حملے کیے ہیں اسرائیل نے۔ اور عرب میڈیا کے مطابق یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں
کہ سینا کے ایئرپورٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سینا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیل نے یمنی ایئر لائن اور رن وے پر اس نے حملہ کیا ہے. اسرائیلی طیاروں نے آج صبح ٹوٹل 4 فضائی حملے انہوں نے اس کے اوپر کیے ہیں. تو امریکہ کا ایک اور بھی یہ ہوا ہے کہ اس نے جو اسٹوڈنٹ ویزوں کا آپ کو بتایا تھا کہ اس نے مختلف یونیورسٹیوں کے جو تھے وہ ویزے جو تھے وہ کینسل کر رہا تھا ٹرمپ، اور ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی. تو اب غیر ملکی اسٹوڈنٹ کے ویزے کی جو درخواستیں وہ ٹیمپریری طور پر ان کو کینسل کیا گیا، معطل کیا گیا ہے. اور جو فارن منسٹر مارکو روبیو ہیں ان کے مطابق ہے کہ جب تک ان کی درخواستیں جو ہیں ان کے اوپر مکمل کاروائی نہیں ہو پاتی اور اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی ٹائم میں سوشل میڈیا پر کچھ ایسی پوسٹیں کی تھیں، ان کی وجہ سے ان کے ویزوں کو جو ہے وہ معطل کیا جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے ابھی فی الحال اس کام کو روکا ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے کل بھی یہ نیوز دی تھی. تو آج کی بھی نیوز کے مطابق یہی ہے کہ انہوں نے کسی ٹائم میں، ان کو اس ٹائم تو پتہ نہیں تھا اسٹوڈنٹ کو، کچھ سوشل میڈیا سے بھی یہ لوگ نیوز لے لیں گے اور اس کے اوپر اس کے مطابق انویسٹیگیشن کریں گے تو ان کے لیے پرابلم بن جائے گی. تو اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہا تھا. اگر تو وہ عام سی پوسٹیں ہیں تو اس کو تو اگنور کر دیں گے، لیکن اگر کچھ غیر قانونی کام یا غیر قانونی بیانات جو کہ امریکہ کے لیے کوئی پرابلم بنے کل کو، اس لیے پھر یہ ان کے ویزے جو ہیں وہ کینسل کرنے کا کر رہے ہیں. لیکن ابھی فی الحال اس کو انہوں نے ٹیمپریری روک دیا ہے، وہ بھی اس کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. پھر اس کے بعد سعودی حکومت پر بھی جو ہے وہ تنقید کے اوپر ایک ایرانی عالم دین گئے ہیں حج کرنے کے لیے. ان کا نام ہے غلام رضا. انہوں نے کسی ٹائم میں سوشل میڈیا پر ان کے اوپر تنقید کی تھی کہ جو اس تنقید کو ابھی سعودیہ نے کہیں نوٹ کیا ہے اور اس کے بعد ان کو وہاں پر اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور یہ عالم دین ہے ایران کے، اور ایران نے اس کے اوپر بہت سخت رد عمل دیا اور بہت برا منایا اس بات کو نا. پھر نیکسٹ نیوز میں یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے جو زیادہ ٹیرف لگایا تھا اس سلسلے میں اس نے سپریم کورٹ نے اس ٹیرف کو بھی روک دیا ہے کہ یہ اس سے جو ہے وہ ساری اکانومی اور اس سے سارا ٹریڈ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. فی الحال اس کو انہوں نے ٹیمپریری بیس پہ روک دیا ہے. تو پھر نیکسٹ نیوز میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں بھی روز بتا رہی ہوں کہ جس طرح اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا ہوا ہے اور ان کو اسپیشلی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں مہیا کی جا رہی، تو آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ بھوک کے مارے بیچارے لوگوں نے، جہاں پر کھانے کی چیزیں پڑی تھیں، گودام تھا، اس کے اوپر کس طرح انہوں نے حملہ کیا، اٹیک کیا ہے اپنے بھوک کے مارے ان چیزوں کو لینے کے لیے، اور جس کو دیکھ کر ترس بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں پلیز، پھر نیکسٹ بات کرتی ہوں میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مناظر ہیں فلسطینی بیچارے بھوکے لوگوں کے، کیونکہ یہ لوگ کافی دنوں سے بھوکے تھے اور اس بھوک کے مارے تو کتنے سارے بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، اور اسی میں اتنی بھگدڑ مچ گئی کہ اس میں بھی 4 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس بار. تو اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف. ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ انڈیا کی جو آپریشن سندھور کی، اب سندھور 2 کی تیاری کر رہا ہے، یعنی کہ مودی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. ان کے جو آرمی چیف ہے فیلڈ پنچ وہ پہنچے ہیں اور اسرائیلی جو ڈرون ہے اس نے جائزہ لیا، اس کا معائنہ کیا، اور پھر جدید جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس سے لیس جو ڈرون تھے اس کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ ہوں گے سارے استعمال پاکستان کے اوپر، اور اس کو بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس کے ہتھیاروں کے ساتھ اس کو لیس کیا جا رہا ہے، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے سندھور 2. یہ مودی کے کام ہے، اور پہلے بھی اس نے پاکستان پر حملہ یہ اسی طرح کرتا رہا ہے. اب یہ جو ڈرون ہے اہم مقامات اس کے جو ہیں
اس کی وہ ڈرون پکچرز لیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے اور یہ خود دور بیٹھ کر اس کو کنٹرول کریں گے. انہوں نے اس طرح کا یہ سسٹم بنایا. اب یہ ڈرون بڑے حساس ادارے جتنے پاکستان کے ہیں، آرمی کے، ان کے جہاں پر ان کا سامان پڑا ہوا ہے، یا جتنے انٹیلیجنس کے ہیں، یا جو بھی آرمی کی وہاں پر خاص حساس ادارے کہلا سکتے ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور یہ اس کی پوری تیاری میں مصروف ہیں. اب بھارت کا جو انڈیا کا جو طریقہ ہے وہ ابھی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ابھی تیاری کر رہا ہے وہ پاکستان پر لمبے عرصے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. جو مودی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ٹیمپریری سی جنگ نہیں کرنی، ابھی میری جو حکمت عملی ہے وہ میں نے بڑی لانگ ٹائم تک پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کو ختم کرنا ہے. یہ اس نے یہ بھی الفاظ کہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک فتنہ ہے. یہ الفاظ مودی کے ہیں جو اس نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک فتنہ. یہ بہت بڑی بات اس نے کہی ہے. تو پھر ابھی جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی اس کو بھی اپنے ٹارگٹ پر لے لیا ہے مودی نے. تو مودی حکومت جو ہے وہ یاد رہے کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا پوری سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ہتھیار دینے کے لیے اس کا سامان بنا کے دے رہا ہے. ابھی مودی نے 44 کروڑ ڈالر کے جو ہیں وہ اس سے سامان جو لیا، ہتھیار لیے، ڈرون لیے، اور بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اس نے سارے ہتھیار اس سے لیے ہیں اسرائیل سے. مودی نے پھر واضح الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو میں نے پانی نہیں دینا. سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے وہ میں نے توڑ دیا ہے اور میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا. اور اس نے جو ڈیم کی صفائی ہے اس سلسلے میں بھی اس نے پابندی ہٹا دی ہے مودی نے. اور مودی کو جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی اس نے پانی کو تقسیم کرنے کے لیے ارینج کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو مزید پانی ہے، زیادہ پانی ہے، وہ پاکستان میں نہ جا سکے، انڈیا کے ہی شہروں میں ہی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو یہ اس طرح کے کام اس نے شروع کر دیے اور وہ اسی نیت کے ساتھ پوری تیاری کر رہا ہے پاکستان پر سیکنڈ ٹائم اٹیک کرنے کے لیے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بھی وہ بھی ارینج کرے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ میں نے 2 دن کے پہلے بھی وی لاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان نے کوئی ایسی خبر نہیں دی کہ ہم کوئی اپنا ڈیم بنا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی تک تو یہ لوگ باہر کے وزٹ ہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف اور دوسرے ساتھ باقی لوگوں کو لے جا کے اور IMF سے قرضہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر بھارت کو جو ہے وہ انڈیا کو امریکہ نے بھی ریفیوز کر دیا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. وہ کسی قسم کی امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور اس نے جو ہے اسرائیل جو ہے اس نے بھارت کا نیو اسٹریٹجک جو پروگرام ہے وہ بنا کے اس کو دے رہا ہے، اور اسرائیل مکمل جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کی پاکستان کے اگینسٹ. پھر اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں چین جو ہے اس نے بھی بھارت کا پانی روک دیا ہے. یہ اچھی نیوز ہے کہ چائنا نے، میں دوبارہ سنا دیتی ہوں، چائنا نے انڈیا کا جو چائنا کی طرف سے آ رہا تھا وہ پانی اس نے روک دیا ہے. اور اس نے کہا کہ پاکستان کی میں ممکنہ حد تک ہر صورت جو ہے وہ میں ہیلپ کروں گا، اور اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان کا پانی روکتا ہے تو میں تمہارا پانی روک دوں گا. تو چین جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گا پاکستان کے سلسلے میں. آپ کو پتہ ہی کہ چائنا کا بھی سی پیک کے سلسلے میں بہت زیادہ اس نے سرمایہ کاری کی، بہت زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور ویسے بھی چائنا جو ہے وہ ہر صورت پاکستان کا ساتھ دیتا ہے. تو چین جو ہے ان کے ایک پروفیسر نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کا سوری بول بول کے گلا بھی رہ جاتا ہے زور سے، کہ چین کے جو پروفیسر انہوں نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو انڈیا کا ہمارا ان کے ساتھ پانی کا معاہدہ تھا پانی کا 2023 میں وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے چائنا بھی اب اس سے فارغ ہے، وہ چاہے تو اس کا پانی روک دے کیونکہ ابھی ان کے درمیان میں کوئی نیا پانی کا معاہدہ نہیں ہوا ہے.
پھر اس کے بعد پاکستان کہتا ہے کہ اگر معاہدہ، باہمی معاہدہ جو ہے واٹر کا ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی کہ معاہدہ طاس اس نے توڑا ہے انڈیا نے، تو انڈس جو ٹریٹی ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد پاکستان کہتا ہے کہ وہ ہمارا بھی سخت رد عمل ہے، اور ہم ان کے ڈیم، جتنے بھی ڈیم بنے ہوئے یا بنا رہے ہیں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، یہ پاکستان نے اعلان کیا ہے۔ ادھر سے مودی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پاکستان کو دھمکی دیے کہ روٹی کھاؤ گولی نہیں تو ورنہ گولی کھاؤ اگر روٹی نہیں کھانی، تو یہ مودی نے کہا ہے۔ لیکن مودی صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان گولی کھاتا ہے تو آپ بھی تو گائے ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، اور آپ کی گائے ماتا کو جو مسلمان ہیں وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو آپ پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو گولی کھانے کا کہتے ہیں یا کہتے ہیں چپ کر کے روٹی کھاؤ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ گائے ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، اور پاکستان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں عید آ رہی ہے، کتنا گائے ماتا کا گوشت بٹے گا۔ مسلمانوں کے لیے تو حلال ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو کھاتے ہیں، وہ تو کھاتے رہیں گے، اور آپ پیشاب پیتے رہیں گے۔ یہ آپ کو اس کا رسپانس ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی جو ایک کورٹ کی جسٹس صاحبہ ہیں مسرت حلالی، سبھی جانتے ہیں، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ لوگوں کا اور عوام کا کوئی بنیادی حق نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہیے، اگر وہ پڑھ لکھ کر اس سیٹ پر آئی ہیں تو کہ ووٹ جو ہے وہ ہر صورت ہر انسان کا جو جس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے، وہ کوئی ٹیمپریری حق نہیں ہے، وہ اس کا بنیادی حق ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جس بھی تنظیم کو، جس بھی جماعت کو ووٹ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ آپ کس سیٹ پر بیٹھی ہیں اور کس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے، انہوں نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے آرمی کی طرف سے، آرمی کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہی ہے جب آج کل تو جنرل آصف منیر صاحب فیلڈ مارشل بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جی مجھے 2 سال سے کہا جا رہا ہے کہ تم چپ کر کے بیٹھو اور 3 سال کے لیے جو ہے وہ معاہدہ کر لو اور اپنے گھر چلے جاؤ اور وہاں پر خاموشی سے زندگی گزارو۔ تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں 3 سال کیا، میں 3 منٹ کے لیے بھی کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو 3 مطالبے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 مطالبہ ہے کہ 3 سال کے لیے آپ خاموش رہیں اور آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے 2 سال سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر نمبر 2 انہیں کہا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کو بھول جائیں، آپ گھر جائیں اور وہاں آرام سے بیٹھیں۔ تو عدالتوں پر جو ہے عمران خان صاحب نے کہا وہ آلریڈی قبضہ ہو چکا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ فیک الیکشن ہوا تھا، اور جیتا کسی نے بٹھایا کسی کو گیا، اور میں کسی قسم کی کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا۔ پھر نمبر 3 پر ان کو کہا گیا ہے کہ جو 9 مئی کا سلسلے میں معافی کا مطالبہ ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو معافی کس چیز کی؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنہوں نے 9 مئی کو 25 لوگوں کو شہید کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کے پی ٹی آئی ہی ہو چاہے، لیکن وہ ہے تو پاکستانی ہی نا۔ تو ان کو 25 لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھر اجاڑے گئے، ان کے گھروں کو توڑا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا، بے قصور لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کی ویڈیو بنائی گئی، ان کی پکچرز بنائی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے 9 مئی کا اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو ویڈیو کو، پکچر کو سامنے لے کر آئیں، خود ہی انصاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی عدالتیں جو ہے میرٹ پر فیصلہ کر دیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں سامنے لائیں، تو خود ہی سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو میں 3 سال کیا، میں 3 منٹ کے لیے بھی نہ چپ رہوں گا اور نہ کوئی ڈیل کروں گا
یہ عمران خان صاحب نے وہاں سے اپنی جیل سے پیغام دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی اور یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک کس قدر انہوں نے جد و جہد کی اور تکلیفیں برداشت کی، پھر جا کر ان کے اوپر آسانی کا وقت آیا۔ یہ کوئی نواز شریف تو نہیں ہے عمران خان، عمران خان ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری دنیا میں ایک آنےسٹ اور بڑا سمجھدار اور بڑا آنےسٹ سنسیئر لیڈر ہے، جس کو پوری دنیا میں لوگ کہیں پر بھی ہو وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ خود وہ عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ بیسیکلی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ یہ کوئی نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے جو کہ 50 روپے کے فارم پر عدالت میں جا کر اپنی جان چھڑانے کے لیے تو وہاں پہ چلے گئے اور عدالتوں نے ان گنجے منجوں کو چھوڑ دیا۔ یہ عمران خان صاحب ہے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جو ابھی تک یہ لوگ ان کو نہیں توڑ سکے۔ وہ ایک سچا بندہ، اس نے کیا ٹوٹنا ہے؟ اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے، اس نے کسی پیسے کی پرواہ نہیں کی، اس کی وہ اپنی اولاد سے نہیں مل سکتا، ان سے بات نہیں کر سکتا، اس کی بیوی کو زبردستی، اس بیچاری کو بھی بند کیا ہوا، ایک عورت کو، ایک مظلوم کو۔ تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ پھر ایک جج صاحب ہیں پاکستان کے ہی، جسٹس قاضی امین الدین صاحب، سب جانتے ہیں جو غلط ملت فیصلے کرتے رہتے ہیں سفارشوں کے اوپر یا پیسے کھا پی کے، اس طرح کے وہ بندے ہیں، ان کی یہ ریپوٹیشن بتائی جاتی ہے ابھی تک۔ تو وہ حج پر جا رہے ہیں، تو گل صاحب نے ایک لفظ ان کے بارے میں، ڈاکٹر گل نے کہا ہے کہ وہاں پر اب شیطان جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا شیطان جا رہا ہے اور ان کو ہی کنکریاں لگیں گی، مارنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے آپ دیکھیں جس کی جو ریپوٹیشن ہو اور اس طرح کے جب الفاظات سنتے ہیں تو ہمیں شرم آ جاتی ہے، تو خود بھی تو اپنے بارے میں سنتے ہی ہوں گے نا، تو خود ہی میرے خیال سے اپنا تصفیہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کس طرح جینا چاہیے نا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی نیوز میں ہے کہ جو عازمین حج جو جا رہے ہیں ان میں سے اس وقت جو ہے 67,000 لوگ جو ہیں وہ حج سے باہر ہیں، وہ نہیں جا سکے، باوجود کہ انہوں نے اپنے پیسے جمع کروائے تھے، اور ڈی جی صاحب نے 70 ارب روپیہ جو ہے وہ غلط اکاؤنٹ دے کر، اب پتہ نہیں لوگوں کے لیے غلط تھا یا ان کے لیے صحیح تھا، کہ اس میں وہ پیسے گئے ہیں، اور اس طرح وہ عازمین حج جو ہیں وہ اب حج پر نہیں جا پا رہے۔ 67، اور یہ 70 ارب روپے کا ان لوگوں کا نقصان ہے، اور کون پوچھنے والا ہے پتہ نہیں۔ تو جی وی لاگ میرا لمبا ہو رہا ہے، نیوز تو اور بھی ہیں، اور پھر نیکسٹ نیوز میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ تو میرا چینل میں ہر دفعہ یاد دلاتی ہوں اور بتاتی ہوں نئے سننے والوں کے لیے بھی، 7RY تو آپ اس کے بیل کو ضرور ٹچ کیجئے گا، اس سے آپ کے اور میرے درمیان میں کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس ڈائریکٹلی اپنے آپ چلی جائیں گی، ادروائز یوں پتہ نہیں چلتا۔ تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ۔